ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. پھر اللہ نے کہا مکمل دین اگر کوئی ہے تو وہ دین اسلام ہے. اللہ کہتا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب اس آیت کریمہ کو سنتے ہیں تو کہتے ہیں کہ سنو مجھے وہ وقت بھی یاد ہے, مجھے دن بھی معلوم ہے. اور صحیح مسلم کی روایت اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کہتے ہیں کہ مجھے معلوم ہے وقت کیا ہے, وہ ظہر کے بعد کے وقت. بعض نے کہا کہ ظہر اور مغرب کے درمیان یا تو عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے سواری پر سوار ہیں, جبریل امین تشریف لائے, یہ آیت کریمہ پڑھ کر سنا دیا الیوم اکملت لکم دینکم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یاد رکھیں کہ آج آپ کے دین کو مکمل کر دیا گیا, آج آپ کے دین کو مکمل کر دیا گیا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. جتنی بھی نعمتیں دینی تھی, جتنا جو کچھ دینا تھا وہ سب کچھ آپ کو ہم نے دے دیا ہے. اور پھر سب سے بڑی بشارت میرے عزیزو, سب سے بڑی خوشخبری ہم اور آپ کو رب العالمین نے یہ دیا, اگر کوئی اسلام کا ماننے والا ہے, اسلام کے شیدائی ہیں, تو اس کے لیے بشارت ہے. اللہ نے کہا کہ سنو وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. سب سے پسندیدہ دین بھی اسلام ہے, مکمل دین بھی دین اسلام ہے. پھر اللہ کہتا ہے اگر میں کسی دین سے راضی ہوں تو دین اسلام ہے. اللہ اکبر. یہ تین باتیں ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے کہ ہم جس اسلام کے ماننے والے ہیں, جس شریعت پر عمل کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے اس کی صداقت, اس کی سچائی اور اس کے اتنے اونچے درجے پر ہونے کی بشارت رب تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر دیا ہے. تو میرے عزیزو ان باتوں کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت تک پہنچایا. تو ایک بات آج کے دور میں ضروری ہے, آج کے اس پرفتن ماحول میں ہم اور آپ عمل کرتے ہیں کیا؟ کس حد تک؟ مسجد تک ہم اور آپ آتے ہیں, عبادت کرتے ہیں, چلے جاتے ہیں, لیکن کبھی ہمیں اگر توفیق ملتی ہے کہ کیا ہم نے جو باتیں علماء کرام سے سنی, ہم نے قرآن و حدیث کی کوئی بات اگر ہم نے سن لیا ہے تو ضروری ہے ہم ان باتوں کو اپنے دوست و احباب تک کیا کریں, پہنچائیں, دوست و احباب تک پہنچائیں. ہماری ذمہ داری ہے ہم اس پر عمل کریں اور دوسروں تک کیا کریں, پہنچائیں. کیوں؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 6 اس کے اندر ایک آیت کریمہ ہمارے آپ کے لیے نوٹ کیا ہے. ہم آپ کو بھی ذہن نشین کر لینا چاہیے اور اپنے ذہن و قلوب میں بٹھا کر انشاءاللہ آج کے بعد ہم ارادہ کریں, آج کے بعد ہم ارادہ کریں ہم یہ کام ضرور کریں گے. وہ کون سا؟ آج ہم لوگ اصلاح کا کام کرتے ہیں. مسلمان کو ایک تبلیغ کی دعوت دیتے ہیں, کہتے ہیں کہ تبلیغ کی کام ہو رہا ہے, دعوتی میدان میں ہم اور آپ بالکل سربکف نظر آتے ہیں. الحمدللہ علماء کرام بہت سارے ایسے عمائد دین ہیں جو کہ دین کو آگے بڑھانے, دعوت و تبلیغ کا کام, قرآن و حدیث کی نشر و اشاعت کے لیے بڑی کوششیں کرتے ہیں. اللہ قبول فرمائے ہر ایک کی محنت کو. لیکن ایک بات جو ہم بھول جاتے ہیں, ہمیں آپ کو غیروں میں بھی قرآن کو پڑھ کے کیا کرنا ہے, پہنچانا ہے. غیروں کو قرآن پڑھ کر سنانا ہے, ورنہ کیا ہوگا, وہ تو ہم قرآن سے ناآشنا ہے, نابلد ہے, وہ نہیں جانتے. اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ. اللہ اکبر. یہ آیت کریمہ کے ضمن میں میں دو صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آپ کے ذہن نشین کرنے کی کوشش کروں گا اور ان باتوں پہ ہمارے لیے کیا پیغام ہے انشاءاللہ ہم لے کر اٹھیں گے یہاں سے. پہلی بات اللہ کہتا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی بھی کافر, کوئی مشرک آپ سے امان تلاش کرے, امن و امان چاہے, آپ سے حفاظت چاہے کہ میری حفاظت کرو, مجھے تھوڑا پناہ دو, تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے آسانی سے بالکل بلا کسی ٹوک کے, بلا کسی تنگ دستی کے اور بلا کسی دل کے اندر نفرت و عداوت کے آپ اس کو کیا کریں, امان دے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ سنو, پھر اس کے بعد جب وہ مامون ہو جائے, جس گھبراہٹ سے آیا اس گھبراہٹ اس کے اندر سے چلی جائے, تو دو کام کرنا. پہلی بات اللہ کہتا ہے تم اسے قرآن پڑھ کر سناؤ, تم اسے قرآن پڑھ کر سناؤ حتیٰ ابلغہ مأمنہ. پھر اللہ کہتا ہے جب قرآن اس کے کانوں سے ٹکرا جائے, قرآن کی آواز اس کے کانوں میں پہنچے, پھر اس کے بعد اس کو امن و امان کی جگہ تک کیا کر دو, پہنچا دو. آج
کے دور میں جو لوگ اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں اور کہتے ہیں اسلام کے اندر اتنی سختی ہے، اسلام کے اندر اتنا زیادہ ظلم و زیادتی ہے، بھائیو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کوئی کافر تمہارے پاس آ جائے اس پر ظلم و زیادتی نہیں کرنا، امن و امان کے ساتھ اپنے پاس رکھنا، قرآن کی آیتیں پڑھ کر سنانا، پھر اس کے بعد اپنی جگہ پر اس کو کیا کر دینا، پہنچا دینا۔ Oh